نہ حسن ہیں نہ علی ہیں نہ فاطمہ، وہ بھی دن کیا دن تھے کہ سب ہوتے تھے جب مدینے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو جو ہے تھوڑی سی اسلامک ٹاپک کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو بہت زیادہ آپ سے معذرت سب سے، کیونکہ کافی ٹائم کے بعد ویڈیو آ رہی ہے، 3 دن 4 دن کے بعد ویڈیو آ رہی ہے، کیونکہ ریسنٹلی میری والدہ کا طبیعت جو ہے وہ تھوڑی سی ناساز تھی، اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں کر سکا۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے میں نے تھوڑی سی پوڈ کاسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ کربلا کے بارے میں جن لوگوں کو نہیں پتہ، یا کچھ بیسک چیزیں کربلا کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، یا کچھ ایسی چیزیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں یا کچھ بتا سکتا ہوں، وہ میں نے آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس حوالے سے آج میرا اس پوڈ کاسٹ میں ساتھ دیں گے زین العابدین صاحب، ٹھیک ہے؟ میں نے زین کو بلایا ہے، میں نے کہا چلیں یار آج تھوڑا سا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت امام حسین اور کربلا کے بارے میں۔ ویسے تو سب کو پتہ ہے کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، لیکن ہمارے پاس جو بیسک انفارمیشن ہے وہ ہمارے دیکھنے والے بھائی تک پہنچے۔ سب سے پہلے حمزہ بھائی، آپ مجھے پلیز حضرت امام حسین کے بارے میں بتائیں گے؟ جی، تو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کے والد گرامی کا نام مولا علی علیہ السلام تھا، جو کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے، اور ہمارے ہاں بہت ہی معتبر ان کو مانا جاتا ہے۔ اچھا حمزہ بھائی، آپ مجھے اب یہ بتائیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ کس طرح محبت فرماتے تھے، اور رسول اللہ اپنے نواسوں کو کس طرح محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے؟ جی، تو سب سے پہلے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ بہت ہی بلند ہے، بلند ترین مقام کے باعث ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی بلندیوں سے نوازا ہوا ہے، اور دن بدن ان کی شان میں جو ہے وہ کمی نہیں آتی، بڑھتی جاتی ہے شان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا مقام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں یہاں پہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی جوانوں کے سردار بھی کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور خون رسول بھی ہیں اور خون علی بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ان کی مادر ملت جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رفاقت جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ تھی، اور حضرت امام حسن کے ساتھ بھی بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث یہاں بھی کوٹ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا۔ تو یہ جو ہے شان دن بدن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی بلند ترین رکھی ہوئی ہے، اور بلند ترین کرتا جا رہا ہے، اور ان کا یہی مقام ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اچھا حمزہ بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں غم حسین نے کس طرح پریٹینڈ کرنا چاہیے؟ جی، جہاں تک بات غم حسین کی ہے تو غم حسین منانا چاہیے، اور یہ سنت رسول بھی ہے، اور سنیوں کے بہت بڑے عالم شاہ امام احمد رضا خان بریلوی جو فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ جس انسان کو غم حسین نہیں ہے وہ اپنے دل پر غم کرے، اور جس کے دل میں غم حسین نہیں ہے اس کا ایمان ناقص ہے، ٹھیک ہے؟ فتاوی رضویہ میں ساتھ یہ بھی کوٹ کرنا چاہوں گا۔ تو ہمیں غم حسین اس طرح منانا چاہیے کہ ہم جو اہل تشیع حضرات، وہ ہر انسان کا دیکھیے اپنا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ماتم کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ان کا علیحدہ ماحول ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جس چیز کو پریٹینڈ کر رہے ہیں، کم از کم ہمیں اپنے گھر میں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں 10 محرم کو 9 محرم کو تھوڑا سا وہ درود السلام کا کچھ اس طرح کا آغاز کریں، اور کچھ ایسی چیز، کوئی میٹھی چیز یا کوئی اس طرح کی چیز بنا کر درود السلام ان پر بھیجیں، اور سورۃ یاسین کا اہتمام کریں، اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ حضرت امام حسین کا کیا تھا، کردار کیا تھا، اور وہ کربلا میں کس طرح شہید ہوئے، اور کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، اور کس وجوہات پر ان کو شہید کیا گیا، اور ان کا مقام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ان کا مقام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔
یہ چیز جو ہے ہمیں بتانی چاہیے اپنے بچوں کو، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے پیشوا کون ہے، ہمارے امام کون ہے، اور ہم نے کن کے رستے پر چلنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اسلام، دین اسلام کیا سکھاتا ہے اور ہمیں کس چیز کو پریٹینڈ کرنا چاہیے، تاکہ غیر مسلم بھی دیکھ کر ہمیں مسلمان جو ہے وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو سکیں، ٹھیک ہے، ہمیں یہ چیز زیادہ سے زیادہ پریٹینڈ کرنی چاہیے۔ ربی، اب مجھے حضرت امام حسن حسین کے بچپن کے بارے میں اگر آپ کو ان کا واقعہ پتہ ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بچپن کیسے گزرا، اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی واقعہ پتہ ہو تو وہ بتائیں۔ جی، تو اس حوالے سے تو واقعات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، شفقت کرنے والے تھے، اور ان کے کھیل میں بھی بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کے نواسے تھے، اور نواسے رسول، آپ کو پتہ ہے نواسے ویسے بھی ہر انسان کو بہت پیارے ہوتے ہیں، اور یہ تو پھر نواسے رسول ہیں۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ اگر جو ہے وہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حسین آپس میں کشتی لڑ رہے تھے، مطلب کہ آپس میں جیسے بچے کھیلتے ہیں اس طرح وہ آپس میں کھیل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرماتے تھے کہ حسن حسین کو پکڑو، حسین کو پکڑو۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ بار بار حسن کو کہتے ہیں، حسین کو کیوں نہیں کہتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حسین کو میں اس لیے نہیں کہتا کہ کیونکہ جبریل علیہ السلام حسین کے نزدیک ہے، اور وہ بار بار حسین کے کان میں کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑو، حسن کو پکڑو۔ یہاں سے ہمیں اس چیز کا یہ ملتا ہے کہ ان کے مقام کہاں تھا کہ ان کے کھیل میں بھی فرشتے شامل ہو جاتے تھے۔ تو اچھا ربی، مجھے بتائیں آپ کہ محرم میں جو پانی وغیرہ کے سبیل وغیرہ لگاتے ہیں، وہ نیاز وغیرہ دیتے ہیں، اس حوالے سے آپ مجھے کچھ بتائیں۔ دیکھیں، سبیل وغیرہ اور نیاز وغیرہ جو ہے وہ ہمارے اسلام میں جائز بھی ہے۔ ہم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کسی کو اگر کھانا کھلانا ہے آپ کھلا سکتے ہیں، پانی پلانا ہے پلا سکتے ہیں، اور ان ایام میں تو ویسے بھی بہت زیادہ نیکی ہی ہے اور نیک عمل ہی ہے، جس طرح کہ مطلب پانی پلانا لوگوں کو اور اس کے بعد کھانا کھلانا، حسب توفیق آپ کے اندر جو بھی توفیق ہے آپ جتنا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ دیں، اور اِثارِ ثواب آپ امام حسین اور حسن علیہ السلام کو پہنچائیں۔ اس میں کوئی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا ربی، یہ جو اسبیل وغیرہ لگاتے ہیں، یہ اس حوالے سے بھی ہے جو پانی روکا گیا تھا کربلا میں 3 دن کے لیے؟ جی، تو یہ سبیل وغیرہ ہم لوگ جو اگر لگاتے ہیں، اگر پانی وغیرہ بانٹتے ہیں، تو یہ انہی کی یاد میں ہے، کیونکہ 7 محرم کو ان پر پانی بند کر دیا گیا تھا اور 3 دن وہ پیاسے رہے تھے، اور جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کا ماحول ہے، آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، تو اگر 1 سیکنڈ بھی انسان پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو انہوں نے 3 دن بغیر پانی کے گزارے، صرف اور صرف اسلام کے لیے، رائے حق کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اچھا دیکھیں بھی، ہم اگر ایک دن میں گرمی کے موسم میں، ٹھیک ہے، اگر ہم 1 گھنٹے میں پانی نہ پئیں تو ہمیں کیا پانی کی اتنی طلب ہوتی ہے، تو دیکھیں بھی اگر وہ 3 دن پانی رہا تو انہوں نے کس طرح گزارا وغیرہ کیا ہے، تو یہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ جی، تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ چیز محسوس کرنی ہے، ویسے تو جو چیز انہوں نے محسوس کی ہے یا وہ جو چیز کر گزرے ہیں، وہ نہ تو ہمارے اندر ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں اور نہ کوئی کرے گا۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ جب بھی 9ویں 10ویں محرم میں آپ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں، ٹھیک ہے، 9ویں 10ویں کا رکھ لیں یا 10ویں 11ویں کا، 2 ملا کے روزے رکھ لیں، کوئی سے بھی روزے رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کیجئے کہ جب آپ کوئی چیز بانٹیں، نیاز وغیرہ یا چاول وغیرہ یا گھر میں کوئی بھی چیز آپ بنا کے بانٹتے ہیں، محلے داروں کو بانٹ دیتے ہیں، تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ خود بھی روزہ رکھیں۔ جب آپ خود روزہ رکھیں گے، آپ پانی بانٹ رہے ہوں گے، پھر آپ کو اس پیاس کی شدت کا پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح اس پیاس سے گزرے اور کس طرح انہوں نے وہ صبر کیا وہاں پہ اور اللہ کے رضا پہ راضی ہوئے۔ اچھا حمزہ بھائی، ابھی ہم لاسٹ اور مین ٹاپک پہ آتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا کربلا کے بارے میں تھوڑا سا واقعہ بتائیں، تو جو کربلا کا جو منظر تھا اس کے بارے سے کچھ بتائیں۔ جی، تو کربلا کا منظر کے حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں تو ویسے تو یہ آج کی تاریخ میں اور حضرت آدم سے لے کر آج تک انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ جس امت نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اور اسی نبی کی اولاد کو اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے ہی کربلا کے میدان میں جو ہے وہ شہید کر دیا، بے دردی کے ساتھ، ٹھیک ہے، پیاسا بالکل شہید کر دیا۔ ایسا واقعہ ہمیں بالکل کہیں بھی نہیں ملے گا دیکھنے کو، اور نہ ایسا ہوگا آج تک جو کربلا کے ماحول میں جو یہ واقعہ کر گزرے ہیں۔ تو شہید کربلا جو ہے وہ شہدائے کربلا، انہوں نے بہت سارے جانیں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایون کہ حضرت امام حسین نے ان
उनके अपने बेटे भी थे, उनके भांजे भी थे, और 72 शहदा इकराम जो है वो करबला के मैदान में जो है वो अपनी जानों का नजराना उन्होंने अल्लाह की राह में पेश किया था। और सबसे बड़ी कुर्बानी जो है वो हज़रत इमाम हुसैन की थी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को, अपने भाई के जो है वो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू कटे हुए देखे, ठीक है, और अपने 6 माह के अली असगर के गले में जो है वो तीर खाते हुए देखा, ठीक है, और तीर निकाल के दिखाया। ये सब कुछ कर गुजरना हुसैन ही कर सकता है, और ना ही कोई इस तरह का आदमी या इंसान कोई तुलुए ज़मीन में आया है, और ना ही कोई आएगा। जो है वो करबला का जब मंजर बयान करता हूँ तो वो थोड़ा सा मैं खुद भी वो इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि ये वाकई ऐसा है कि अगर देखा जाए तो आप खुद बताएं कि अगर आपके सामने आपके 6 माह के बेटे को कोई आपकी बेदर्दी के साथ शहीद कर जाए तो आपके दिल में क्या गुजरेगी, ठीक है। आप ऊपर से प्यासे भी हो, और 6 माह का बच्चा, मतलब कि आप समझ लें कि सिर्फ वो बोल भी नहीं सकता हो और उसको शहीद कर दिया जाए तो आपके दिल में क्या गुजरेगी। तो देखने वालों से मैं यही कहूँगा कि उनकी कुर्बानी को नज़रअंदाज ना किया जाए, ठीक है। हर मुहर्रम बल्कि पूरा साल ही गम का है। जिस तरह यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको वाक़या बयान करूँगा कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि जंग उहद में शहीद हुए, और जिनको वो वैशी नाम के एक कातिल ने उनको शहीद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो वैशी बाग में पेश हुआ तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और इस्लाम कबूल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि वैशी, उन्होंने कहा जी या रसूल अल्लाह, इस्लाम कबूल है जी या रसूल अल्लाह। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या तुम ये कर सकते हो कि तुम सारी ज़िंदगी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, ठीक है। ये थी एक चचा के बारे में, एक चचा, ठीक है, और वो उनकी औलाद के कातिल हैं। और आप खुद बताएं कि औलाद के कातलों को कोई किस तरह माफ़ कर सकता है, या किस तरह उनको जो है वो अच्छे अल्फाज में याद कर सकता है। जो है वो हम यही कहेंगे कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में अपने बच्चों को बताना चाहिए, ब्रीफ करना चाहिए, और उनके बचपने के बारे में बताना चाहिए, मौला अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के किस्से सुनाने चाहिए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तरफ राग़िब करना चाहिए, ना कि किसी और जो है वो मॉडल के बारे में या इस तरह के कोई और जो कि दीन इस्लाम से हट कर हो। हमें शरीयत के दायरे में रह कर हमें हुसैन बनाना चाहिए, सबसे मेन चीज़ ये है। देखिए कभी हमें कोई हल्का सा कहना गाँव वगैरह मिलता है, हम अंबर की हल्की सी अगर आँच वगैरह आती है, या हम अंबर भी कहना गाँव आता है, तो हम अल्लाह की ज़ात से शिकवा करते हैं, या अल्लाह पाक तुमने हमें क्या नागाम ही दे दिए, ठीक है, हमारी ज़िंदगी पर। जब मैं सोचता हूँ भी अगर किसी इंसान पर गम आए तो तकलीफ आए तो वह हज़रत इमाम हुसैन के वाक़े को याद करे, करबला के वाक़े को याद कर ले, उसको अपना गम बिल्कुल हल्का लगेगा। जी, ये तो आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि हमारे गम जो है वो गम हुसैन के सामने बिल्कुल इस तरह के, जिस तरह राई का ज़र्रा होता है छोटा सा, वैसे उनके गम है। और हमें गम हुसैन बनाना भी चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, ठीक है। और जो है हमें ये गम ऐसा है कि ना तो ये भूलने वाला है, और आने वाली सदियों तक ये गम, जब तक क़यामत नहीं आती तब तक ये गम जो है वो जारी रहेगा, और कोई भी इस जिक्र को कम नहीं कर सकता। ये आहिस्ता आहिस्ता हर दिन ये जिक्र बढ़ता ही जाता है, और अल्लाह ताला ने इस जिक्र को अपनी एक शान अता की है, अहले बैत के जिक्र को खुद की एक अल्लाह ताला ने शान अता की हुई है, जो कि उनका जिक्र जो है वो कम नहीं हो रहा, और इंशाल्लाह कम कभी होगा भी नहीं। अच्छा हमजा भी, अगर आप लास्ट में हम अहले बैत के बारे से या करबला के बारे से कोई पोइट्री अगर है तो वो आप सुना दें। पोइट्री तो वैसे तो बहुत सारे शेर हैं जो कि पाकिस्तान पाक की शान में लिखे गए हैं और अहले बैत की शान में लिखे गए हैं। तो एक मैं छोटा सा शेर यहाँ पे आपको जो है लास्ट में सुनाना चाहूँगा कि वो लिखा है किसने। वो कहता है कि हुसैन हैं ना हसन हैं, ना अली हैं ना फातिमा। हुसैन हैं ना हसन हैं, ना अली हैं ना फातिमा। वो भी दिन क्या दिन थे कि सब होते थे जब मदीने। सुभान अल्लाह। तो वो मतलब इस शेर से भी आपको पता चला गया कि किस तरह एक गम इंसान जब वो गम में लिख रहा है शेर के, वो एक ऐसे दिन थे जब पाकिस्तान पाक के मदीने में सब रहते थे, ताकि वो ऐसा माहौल हमें तो नहीं मिल सका वो, ठीक है। और वो खुश नसीबों को ही माहौल मिला है, और ये तो कदर उसी से पूछे जिसको वो चीज़ नहीं मिली, ठीक है। और हमें बस लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा, हमें फिर से वो चीज़ मैं अपनी दोबारा जो है आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमें गम हुसैन मनाना चाहिए। गम हुसैन मनाना सुन्नत रसूल है, ठीक है। आप बिल्कुल रोके नहीं गम हुसैन मनाने किसी को। हर इंसान का अपना तरीक़ाकार है, अहले तशय्युअ हज़रात का अपना है, अहले हदीस का अपना है, अहले सुन्नत का अपना है, लेकिन हमें
اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو پانچ پاک کے بارے میں بریف دینا چاہیے، لازم بتانا چاہیے کہ کربلا کیا تھا، محرم کیا تھا، اور ہمیں اس کا ادب کس طرح کرنا چاہیے، اور ادب ہم پر واجب بھی ہے اور لازم بھی ہے، اور یہی بس آپ کو لاسٹ میں ہی کہنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔